أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا تجتمعان في منافق: خلق سمت حسن وفقه دین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ التوبہ کی ایک مختصر سی آیت تلاوت کی ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث، جس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے کتاب العلم میں امام حضرت عبداللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اور یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے، اس کے بہت سارے اس معنی کی احادیث موجود ہیں، لیکن متن میں نے صرف ایک کا پڑھا ہے۔ اللہ رب العالمین اس چیز کو ہم سے طلب کرتے ہیں، مطالبہ ہے، اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ ہمیشہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین کے فرما بردار بندے جو ہیں، ہمیشہ ہر مسلمان کے لیے چاہیے کہ ایسے لوگوں کے طور طریقے، چال چلن اور ان سے اپنے تعلقات اور دوستی رکھیں، ان سے اپنا میل ملاپ رکھیں۔ اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہر کلمہ گو مسلمان 24 گھنٹے میں جتنی مرتبہ نماز پڑھتا ہے، ہر رکعت میں دعا مانگتا ہے: اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھنا۔ اللہ، ان لوگوں کا وہ سیدھا راستہ جس پر چلنے والوں پر آپ نے بڑا اپنا انعام اور اپنا فضل و کرم کیا ہے۔ اللہ، ان لوگوں کے چال چلن طور طریقے سے بچانا جو گمراہ ہو گئے ہیں، جن پر آپ نے اپنا غضب اور قہر نازل کیا ہے۔ ہمیشہ ہم میں اور آپ میں سے، چاہے سمجھے یا نہ سمجھے، دوستو اس چیز کی دعا مانگتا ہے کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کی راہ پر چلانا، نیک لوگوں کے طور طریقے کو اختیار کرنے کی ہمیں توفیق دینا اور دے۔ اور پھر یہی نہیں،
اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر سورۃ الکہف کے میں اور دوسرے مقامات پر تو باقاعدہ تاکید کی ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے نبی، آپ اور آپ کی امتیوں کو چاہیے ہمیشہ اپنے آپ کو ان لوگوں سے جوڑ رکھیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت، اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، نافرمانی سے بچتے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ایسے لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کو بھولے ہیں، اللہ کی یاد اور عبادت اطاعت سے غافل ہیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ نے میں سختی کے ساتھ ایسے لوگوں سے تعلق رکھنے سے منع کیا۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اے نبی، ایسے لوگوں کی آپ باتیں نہ سنیں جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، جو ہماری یاد، ہماری اطاعت و فرما برداری سے غافل ہیں، دور ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کے معنی نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو بھول چکے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، ہمیشہ اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا ہر کام حد سے زیادہ، حد سے گزرا ہوتا ہے، غیر شرعی ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ ہم میں سے ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو حدیث میں نے پڑھی، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خصلتان لا تجتمعان فی منافق، دو بہترین قسم کی خوبیاں، عادتیں ہیں، دو اعلیٰ درجے کی نعمتیں ہیں، وہ دونوں نعمتیں کبھی منافق میں اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ منافق کو ہضم ہی نہیں ہوگی وہ دونوں چیزیں۔ اگر وہ دونوں خوبیاں اگر کوئی شخص اپنے اندر جمع کر سکتا ہے تو ایمان والا ہے، ایمان کی برکت سے۔ وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 فقہ دین و حسن و سمت، سب سے پہلے تو دین کی سمجھ، دین سیکھنے کا ذوق، شوق، جذبہ رکھنا۔ ایمان والے کو کیونکہ اپنے اصلاح کی، اللہ کے مرضی کی فکر ہوتی ہے، اللہ کے ناراضگی سے خوف ہوتا ہے، اس لیے ایسا ایمان والا ہمیشہ چاہتا ہے کہ ایسی باتیں ہم معلوم کریں، ایسی باتیں سیکھیں جس سے ہمیں علم آئے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی اور ناراضگی کی چیزیں ہمیں معلوم ہو جائیں، اس کو فکر ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک موقع پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، لوگو تم علم کو کیا سمجھتے ہو؟ دین کی سمجھ اور دین کی تفقہ۔ فرمایا ان العبد لاحوج الى العلم من الطعام والشراب، ایک انسان اگر اس کے دل میں ایمان ہے تو ایمان والے کھانے پینے سے زیادہ حاجت مند اور ضرورت مند علم کے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے کفار کی، غیر مسلموں کی ایک بڑی عجیب سی عادت قرآن میں بیان کی۔ فرمایا فَإِنَّهُمْ يَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، عبادت تو جانے دو، عبادت جانے دو، اخلاق جانے دو۔ جب انسان ایمان سے، اسلام سے محروم ہوتا ہے تو ساری چیزیں تو چھوڑو، اللہ فرماتے کھانا بھی کھاتا ہے تو اپنے جانوروں کی طرح کھاتا ہے۔ انسان ذرا سوچو، اللہ صرف اسی ایک آیت پر احمد بن حنبل نے کتنی بڑی بات کہی۔ یہ جو ایمان والے نہیں، یہ کھانا بھی کھاتے ہیں تو کیسے کھاتے ہیں؟ آج قضاء حاجت پوری کرتے ہو دیکھ لیں، بلکہ حد تو جانے دیں۔
اللہ نے صرف کھانے کا. آج ایک انسان اگر ایمان سے محروم ہوا تو آج ایسی اخلاقی ایسی حرکتیں کرتا ہے جو جانور بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کتنا پہلے اللہ نے بیان فرمایا تھا اولئک کالانعام بل ھم اضل. یہ جانوروں کے مانند ہے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں ان کا گفتار کردار چال چلن. ایک چھوٹی سی بات بتائیں, کیا آپ لوگوں نے سنا کبھی اژدہا, کبھی سانپ, کبھی کوئی بچھو مسجد میں آ کر کے سارے نمازیوں کو ختم کر دیں؟ کیا خیال ہے, کبھی سنا آپ نے کہ کوئی جانور آ گیا تھا آنے کے بعد سارے نمازیوں کو مار ڈالا؟ لیکن جمعے کی حالت میں نماز میں مارنے والا سب کو اگر ہوگا تو کون ہے؟ کوئی جانور بھی نہیں, جانوروں کا پالنے والا انسان ہے. سوچیں, اسی لیے رب العالمین نے فرمایا جب انسان ایمان اور عمل سے محروم ہو جائے, ایمان سے, تو اللہ فرماتے ہیں ثم رددناہ اسفل. کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں سب سے زیادہ ذلیل مخلوق کون بن جاتی ہے؟ وہ جو ایمان اور عمل صالح چھوڑے. میرے بھائیو, تو ایمان والا ہر قدم پر سوچتا ہے کہ ہم کون عمل کریں جس سے میرا رب ہم سے خوش, کیا طریقہ اپنائے کہ ہمارا رب ہم سے, ہمارا خالق مالک ہم سے راضی ہو. اس کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ بیان فرمایا ان العبد لا احوج من العلم من الطعام والشراب. ایک کلمہ گو, ایک انسان کھانے پینے سے بھی زیادہ کس کا محتاج ہوتا ہے؟ علم کا. کیوں؟ کھانے پینے کے لیے بھی علم کا ہونا ضروری ہے. مثلا صحیح مسلم کی حدیث, نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بچہ کھانے لگا, دو غلطی کی اس نے, سمجھ گئے نا. ایک غلطی تو یہ کیا کہ وہ اپنے سامنے سے کھانے کے بجائے کہاں سے کھانے لگا, اور دوسری بسم اللہ نہیں پڑھا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, یا غلام, آپ ہاتھ پکڑ لیے اس کا, ایسے ہاتھ دوڑا رہا تھا بچہ, چھوٹا سا تھا. اللہ کے رسول نے فوراً پکڑا اس کا ہاتھ, یا غلام ایسے نہیں کھانا کھا. دیکھا, برتن میں کھانا کھانے کا بھی محتاج انسان کس کا ہے؟ علم کا. یا غلام, اے پیارے بچے, سم اللہ, تو نے بسم اللہ نہیں کیا تو کیسا بندہ ہے, کھانا شروع کر دیا لیکن کھلانے والے کا بھول گیا. تو جس نے یہ ہاتھ دیا کھانے کے لیے, آنکھ دیا دیکھنے کے لیے, یہ رزق پیدا کیا زمین سے کھان تیرے لیے, پیٹ کی فکر تو ہو گئی لیکن اپنے خالق اور مالک کو یاد نہیں کیا. قل سم اللہ, کیا کہو پہلے؟ بسم اللہ. وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ, اور بیٹے اپنے آگے سے کھایا جاتا ہے, کسی اور کے آگے سے لقمہ نہیں اٹھایا. دیکھا آپ نے کتنی بڑی چیز ہے یہ. صحیح مسلم کی دوسری حدیث, ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانے لگا, اللہ سے فرمایا لا تاکل بشمالک, بائیں ہاتھ سے نہیں کھاؤ. کیوں؟ آپ نے فرمایا بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے, اور ہمیں حکم دیا گیا کہ شیطان جیسی مخلوق جو کرتی ہے وہ تم نہ کرو. یہ اچھا ہاتھ یہ ہے کھانے کے لیے. تو امام احمد بن حنبل کا قول یاد رکھیں, ہر انسان کس کا محتاج ہوتا ہے؟ علم کا. اسی لیے جن کو علم کا شوق و جذبہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے سامنے آئے اور آپ کی خدمت کریں, سارا وقت علم سیکھنے میں. اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ, سارے لوگ جیسے مانگتے ہیں تم کیوں نہیں کچھ مانگتے؟ بیت المال میں مال آیا, تمہارے جتنے ساتھی صفہ والے ہیں اپنی حاجت لے کے آتے, اللہ کے رسول فلاں کام ہے فلاں کام ہے,
مال غنیمت آیا لینے کے لیے بہت سارے لوگ پہنچے، لیکن آج تک تو کبھی مانگنے کے لیے کیوں نہیں مانگتا؟ بڑا اصرار کیا، اللہ رسول نے فرمایا یا رسول اللہ میں ایک چیز مانگتا ہوں، کیا؟ انی اسألک ان تعلمنی مما علمک اللہ، آپ ہم لوگوں کے معلم ہیں، اللہ نے آپ کو رسالت و نبوت دیا ہے، تو بس میں ایک ہی چیز مانگتا ہوں کہ جتنا علم اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا جائے وہ سب مجھ کو آپ سکھاتے جائے، یہ علم ہے۔ تو ایک تو ہے دین کی سمجھ، دوستوں ہمیشہ دین سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں، یہ اللہ رب العالمین۔ پھر کبھی آپ نے سوچا علم ہے کیا میرے بھائی؟ واللہ صرف ایک چیز پر غور کریں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے ہمارے یہاں ہمارے بابا بڑے خوش، کیا ہے ہمارے پاس ہمارے بابا کو خانے کعبہ کے پردے کا ایک ٹکڑا ملا، او دیکھو ماشاءاللہ کیسے اس کو یہ رکھا ہوا ہے ہمارے ہاں، اس کو ایسا سمجھتا ہے کہ ساری برکت اسی بنا پر میرے باپ تو بغیر دروازہ کھولے ہی شاید جنت میں چلا گیا ہوگا، اڑ کے چلا گیا۔ انسان یہ سوچتا ہے، انسان صرف یہ سوچے کہ علم ہے کیا، کبھی بے رغبتی نہیں ہو، علم ہے کیا میرے؟ یہ علم جو ہے ایک نبی کی نہیں بلکہ سارے نبیوں کی وراثت جو ہے وہ علم ہے۔ نبیوں کی ساری زندگی گزر گئی، 1000 سال تو نوح علیہ السلام نے زندگی گزاری، سارے نبیوں کا تذکرہ، اللہ نے کسی چیز کو باقی رکھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ایک ہی چیز بتائی کہ اے امت کے لوگوں، نبی جو کچھ چھوڑ کر کے جاتے ہیں تمہارے لیے وہ تم نبی کا لایا ہوا علم ہے۔ تو دین سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے وہ ذرا ہم کو مل جائے۔ آئی بات سمجھ میں؟ جب انسان کو علم کی اہمیت ہوگی، نبی کے وراثت تو ضرور لینے کے لیے آئے گا، کبھی نہیں چھوڑے گا۔ نمبر 2 میرے بھائیوں، حسن السمت، ہمیشہ نیک لوگوں کی چال چلن، ان کی وضاقتہ، ان کا طریقہ، ان کی مشابہت اختیار کرنا۔ اللہ اکبر۔ واللہ دوستو آج مسلمان اس چیز سے کتنا دور ہٹ گیا۔ ایک تو کیا علم ہے، دین کی سمجھ، اور نمبر 2 حسن و سمت، نبی کا، انبیاء کا، صحابہ کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا، دینداروں کا، نیک لوگوں کا، ان کی جو سمت ہوتی، طور طریقہ، چال چلن، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا پہننا، یہ انسان کے لیے اللہ رسول نے ارشاد فرمایا منافق کبھی اس کو نہیں اپناتا۔ کیوں؟ منافق کے دل میں ایمان کی بھی نفرت اور مسلمانوں کا بھی کیا ہوتا ہے؟ دشمن۔ اسی لیے نبی کا بھی طریقہ اس کو اچھا نہیں لگتا، نبی کے صحابہ کا طریقہ بھی اس کو اچھا نہیں لگتا۔ منافقوں نے کیا کہا؟ انؤمن کما آمن السفہاء، یہ ابو بکر، عمر، عثمان یہ بیوقوف جیسے ایمان لائے، کیا میں بھی باپ دادا کا دین چھوڑ کر ایمان لاؤں ان کی طرح؟ دیکھو کتنی بدبختی کہ وہ صحابہ جس سے فرشتے سلام کرنے کے لیے آئے، ایسے لوگوں سے منافق نفرت کرتا ہے۔ کیوں؟ ایمان، نفاق جو ہے کبھی ایمان کو اچھا نہیں سمجھتا، لیکن ایمان والا جو ہوتا ہے دینداروں کو، اچھے لوگوں کو دیکھتا ہے، کچھ دیر تک دیکھتا ہی رہ جاتا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ارے کیا بڑا بھائی کچھ بھی، لیکن ہے بڑا نورانی چہرہ، دیکھا آپ نے؟ انسان کی فطرت میں اللہ رکھ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دینداروں کو دیکھتا ہے تو ان سے محبت، ان سے رغبت، لیکن صرف رغبت نہیں بلکہ ان کے جیسے بننے کی کوشش ہونی چاہیے، یہ چیز ہے، اور یہی حسن سمت ہے۔ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا نیک لوگوں کا طور طریقہ، چال چلن۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، واللہ سنن ابی داؤد کی روایت،
اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ادب المفرد میں نقل کرتے ہیں. دوستو ذرا اپنے حالات، اپنی شکل، اپنی صورت، اپنی وضع، اپنی قطع، اپنا لباس، کوشش کرو کہ آخر اللہ والے نیک بندے جن پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم کرے وہ کیسے رہتے ہیں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے لوگو سن لو، الحدی الصالح، اللہ اکبر. الحد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام بخاری تعلیقاً اپنے صحیح کتاب اللباس میں نقل کرتے ہیں. الحدی الصالح والسمت الحسن والاقتصاد. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3. الحدی الصالح، اچھا طریقہ، اچھی راہ، نیک لوگوں کا چال چلن، اور ہمیشہ اعتدال کی راہ اختیار کرنا، بیچ بیچ کی اقتصاد. اللہ کے رسول فرمایا ایمان کی نبوت کے 24 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. نبوت کے 24 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. 24 حصوں میں سے جو چیز نبوت کا ایک حصہ ہو، آج دنیا کا مسلمان کہتا ہے اس میں کچھ ہے ہی نہیں، صرف اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے. اللہ اکبر. 24 حصوں میں سے ایک حصہ کیا ہے؟ السمت الحسن. اب اچھی وضع قطع، شکل و صورت. اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ سب سے بہترین ساتھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر یہ دونوں چیزیں پیدا کر دے. ایک تو دین سیکھنے کا شوق و جذبہ، نمبر 2 نیک لوگوں کو ہم اور آپ نیک تو سمجھتے ہیں لیکن ان کے جیسے ہم بننے کی کوشش نہیں کرتے. نیک سمجھنے کا مطلب ایک عملی طور پر ان کے جیسے ہم بننے کی کوشش کریں. اور یہ اللہ رب العالمین کو محبوب ہے اور نبوت کے 24 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من كل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.